میرے دوست احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جب طلقاء کا نام آتا ہے اور ان لوگوں کا کہ جنہوں نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، آپ کو ایذا دی، ممبروں پر سب و شتم کروایا اور آپ کے جانثاروں کو شہید کیا، چن چن کر اہل البیت علیہ السلام کو قتل کیا اور پوری مملکت اسلامی کے اندر بدعات کو رواج دیا، اہل البیت کے خلاف ایک پوری کمپین اور مہم چلائی، تو ان لوگوں کے نام کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ یہ ایک بڑا ہی عمدہ ٹائٹل ہے اور یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نام کے ساتھ لگانا یہ مستحب ہے، یعنی یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ کہنا کوئی آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا یا آپ یوں کہیں حضرت عمر نے فرمایا، تو رضی اللہ عنہ ساتھ میں لگانا کہ کوئی فرض واجب نہیں، کوئی قرآن میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، کہ آپ یعنی ایک اہل سنت کا شعار ہے، علامت ہے اور ایک ادب ہے اس کے اندر، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کہیں گے۔ تو جب ان کے لیے ضروری نہیں ہے تو دوسروں کے لیے جو طلقاء میں سے یا مؤلفۃ القلوب میں سے ان کے لیے کیسے کچھ ضروری ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص ان لوگوں کے لیے جیسے عمرو بن عاص ہے یا مغیرہ بن شعبہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو ان کے لیے نام کے ساتھ نہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ میرے سامنے کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، اس میں انہوں نے، یہ سنی عالم ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 20 پہ اس مسئلے کو لکھا ہے اور بڑی بہترین طریقے سے لکھا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث عالم مولانا نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ امام علی کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت اور دعائیہ الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بلا کہنا درست نہیں، لیکن رضی اللہ عنہ کہنا ان کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 446۔ اسی طرح وحید الزما جو یہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق صفحہ 234 پہ لکھا ہے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا مستحب ہے، ما سوا ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے، ان 5 سے سکوت مستحب ہے، یعنی ان کو نہ کہنا مستحب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ وحید الزما، یہ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ تو اور جو کتاب والے ہیں ان کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سکوت اختیار کرتا ہوں، یعنی میرے پاس کوئی زیادہ دلائل نہیں ہے، لیکن میں اس کتاب کے اندر رضی اللہ عنہ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو بڑے درجے کے صحابہ ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، تو یہ ایک عظیم ٹائٹل ہے۔ ایک روایت انہوں نے یہاں لکھی ہے مجموع الزوائد کے حوالے سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا، یعنی وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ پرانی جوتی بھی اس کے باپ سے بہتر ہے۔ یعنی ابن عباس کے نزدیک یہ بات کہ صرف ایک شخص نے دیکھا ہے یا ایک شخص نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس کے والد صحابی ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ابن عباس کا موقف ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو یہ ٹائٹل ہے جہاں سے ہمارے ہاں لوگ لیتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنا صحابہ کے لیے بولا گیا ہے، تو اس آیت کو اگر آپ پڑھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، تو اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے، وہ ویسے ہی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر لفظ وہ ایک فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، حکیم کا کلام ہے، تو حکیم کے کلام کے جو الفاظ ہیں وہ بغیر فائدے کے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی مطلب نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ آپ آیت دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ جو پہلے آئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 کیٹیگری بنائی ہیں،
ایک ہے مہاجر اور ایک ہے انصار. ان مہاجرین و انصار میں بھی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ جو ان میں بھی پہلے آئے، جو ان میں بھی پہلے ہوں گے وہ ہے رول ماڈل. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ارقم بن ابی الارقم، جو دار الارقم کے اندر جو شروع کے اندر جو لوگ آئے حاضر ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں جب آپ کے اوپر سختی کی جاتی تھی مکہ کے اندر، اور جنہوں نے مدینہ کے اندر بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت ثانیہ اور اس میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو بدر کے اندر ہے، تقسیم کی ہے ہمارے علماء نے. پھر بدر کے بعد پھر درجات احد والا، اس کے بعد جو ہے وہ رضوان. تو یہ اس طرح کی ترتیب ہے. ایسے نہیں کہ جی بس جس نے دیکھ لیا تو صرف صحابی ہونے کی وجہ سے سب کو آپس میں برابر کر دو. یہ کسی بھی جگہ نے قرآن میں برابر نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ مہاجرین اور انصار سے اللہ راضی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان. اب مہاجر ایک صحابی وہ ہے کہ جس نے نہ ہجرت کی ہے نہ وہ انصار مدینہ میں سے ہے، بعد میں آیا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. تو بظاہر تو وہ صحابی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اسے مل رہی ہے، لیکن وہ ان صحابہ کا تابعی ہے. یہ جو فتح مکہ کے اوپر آ رہے ہیں یا صلح حدیبیہ کے اوپر آ رہے کے موقع پر آ رہے ہیں، یہ صحابہ، یعنی یہ جو میں لفظ صحابہ ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ اس معنی میں ہے، لغوی معنی کے اندر ہے، شرعی معنی میں نہیں ہے. شرعی معنی میں تو صحابہ یہ ہیں جو مہاجرین ہیں، سابقون الاولون ہیں، انصار ہیں، بدر والے ہیں، بیعت رضوان تک کے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے. بیعت رضوان والے جو اصحاب الشجرہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. یہاں تک کے لیے قرآن مجید نے رضوان کا فیصلہ سنایا ہے، لیکن جو بعد والے ہیں ان کو قرآن مجید نے التابعی کا ٹائٹل دیا ہے. کیا ٹائٹل دیا ہے؟ اس کو یاد رکھیے، تابعین کا ہے. ہمارے ہاں محدثین نے جو تابعی کی تعریف کی ہے نا، یا لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور حالانکہ قرآن کے نزدیک تعریف یہ نہیں ہے تابعی کی. قرآن کے نزدیک تابعی وہ صحابی ہوتا ہے کہ جو بیعت رضوان کے بعد آتا ہے اور جو السابقون الاولون کی پیروی کرتا ہے، لیکن یہ پیروی بھی احسان کے ساتھ ہونی چاہیے. بے احسان، یہ فرق ہے، یہ شرط ہے یہاں پر، بے احسان. اگر وہ احسان کے ساتھ نہیں ہے، اس میں ظلم ہے، اس میں فسق ہے، بغاوت ہے، خروج ہے، امیر کی اطاعت سے نکلنا ہے، تو وہ بے احسان تو نہیں ہوگا، وہ تو تابعی کے درجے سے بھی نکل جائے گا. تو لہٰذا یہ شرط یہ جو صفت ہے رضی اللہ عنہم کی، یہ مطلقاً نہیں ہے کہ جس پر ہمارے ہاں لوگ یہ کہیں کہ جی اس کو آپ رضی اللہ عنہ ساتھ میں کیوں نہیں کہتے یا کہنا چاہیے. یہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. میں نے اس میں یہ چیز دیکھی اور لوگ مجھ سے پوچھتے رہے کہ رضی اللہ عنہ آپ کیوں نہیں کہتے. بھائی یہ عام لوگوں کے جو اعلیٰ درجے کے جو صحابی ہیں ان کے ساتھ کہنا مستحب ہے، تو طلقاء کے ساتھ کہنا تو یعنی کوئی کسی درجے میں بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی مرضی آپ کہتے ہیں، کسی کی مرضی یہ نہیں کہتا ہے. لیکن بہرحال جس کی زندگی میں اشتباہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے. اور یہی میرے خیال میں ان کتاب والے نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر کسی جگہ پہ بھی طلقاء کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل بیت کو ستایا، کسی جگہ پہ بھی رضی اللہ عنہ ان کو نہیں کہا ہے. تو یہی میرا موقف ہے. میں بھی نہیں کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، اور نہ کسی کو مجبور کرتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں اس بات کی تبلیغ کرتا ہوں. بس میں نہیں کہتا، اور یہی میری کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہمیں شریعت کی پیروی کرنی، مولویوں کی پیروی تو نہیں کرنی ہے نا. کہ مولوی صاحبان کہتے ہیں تو ہم بھی کہنا شروع کرتے ہیں جی سنیوں کے بڑے عالم کہتے ہیں، جی طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، یا جی انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں تو مفتی ہمدردی کہتے ہیں. میں ان کا پیروکار تو نہیں ہوں. میں یعنی ہمارے لیے وہ بات معتبر ہوگی جو قرآن سے ثابت ہوگی، جو حدیث سے ثابت